بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او پی آئی کی پینشن میں 4 قسم کی پینشن جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ ایک اولڈ ایج پینشن جس پہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اور آئیکن کے بٹن میں بھی میں اس کو شامل کر رہا ہوں۔ دوسری پینشن جو ہے وہ ریڈیوس پینشن ہوتی ہے، اردو میں اسے تخفیفی پینشن کہتے ہیں۔ اور ایک پینشن ہوتی ہے اولڈ ایج گرانٹ، عطیہ ضعیف العمری۔ یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر انویلڈیٹی پینشن یا معذوری کی پینشن، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پینشن کون سی پینشن ہوتی ہے اور اس پینشن میں کیا کیا شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تینوں موضوعات الگ الگ ویڈیوز میں ہم سمجھیں گے، صرف ہم نے ان کا تعارف کروایا ہے کہ یہ کون کون سی پینشن ہوتی ہے۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ریڈیوس پینشن ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، لاہور سے ہیں غالباً، انہوں نے مجھے بار بار کہا ہے کہ جناب ریڈیوس پینشن میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ پینشن کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو میں نے سب سے پہلے لا کو کھنگالا کہ لا کے اندر اس پینشن کی کیا تعریف کی گئی ہے، ریڈیوس پینشن کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو بھائی یہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جو بےایمانی ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، چونکہ آج کی یہ ویڈیو مختصر سی ویڈیو ہے اور یہ اسی قانونی پوائنٹ پر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیوس پینشن ہے کیا۔ یہ پینشن ایک ایسی پینشن ہے، ایسے بیمہ دار افراد کو ادا کی جاتی ہے جن کے اداروں میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی پالیسی 60 برس نہیں ہوتی، بلکہ ان کی پالیسی جو ہے وہ 55 برس ہوتی ہے۔ جیسے خواتین کے لیے 55 برس اور شعبہ کارکنی سے وابستہ افراد جو ہے، بیمہ دار افراد، ان کی بھی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ 55 برس ہوتی ہے۔ یعنی اب اگر جہاں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی پالیسی 55 برس کی ہو، وہاں پر ریڈیوس پینشن کا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسے بیمہ دار افراد کو ادا کی جاتی ہے ریڈیوس پینشن جن کے اداروں میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی پالیسی 60 برس کی بجائے 55 برس مقرر ہو، اور ان اداروں نے اس بابت ای او پی آئی سے اجازت بھی حاصل کر رکھی ہو۔ یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، اس میں جو ہے 55 برس کی پالیسی کو مقرر کرنے کے لیے پرائر ای او پی آئی سے اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ای او پی آئی اگر پرمٹ کرے گا، اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ 55 برس کنسیڈر کی جائے گی۔ لہٰذا ایسے بیمہ دار افراد کو 60 برس سے قبل پینشن کی ادائیگی کی صورت میں ان کی پینشن سے 6% سالانہ کٹوتی کی شرح سے تاحیات تخفیف پینشن ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جناب ساری زندگی ان کو پینشن تو ادا کی جاتی ہے، لیکن ساری زندگی 6% سالانہ کٹوتی کی شرح سے تاحیات تخفیفی پینشن ادا کی جاتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، جب آپ نے یہ فارمولہ طے کر دیا کہ جناب کم از کم پینشن جو ہے وہ 8,500 روپے ہوگی، تو پھر ان تمام افراد کو بھی 8,500 روپے جو ہے اس کی صورت میں ادا کی جائے۔ جب یہ 60 برس کے ہو جاتے ہیں تو پھر 60 برس کے ہونے کے بعد جناب پھر ان کو آپ 8,500 روپے کم از کم پینشن پہ لے آئیں، اور قانون بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے۔ لیکن ریڈیوس پینشن جو ہے وہ تاحیات تخفیفی پینشن ادا کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 8,500 روپے کی بجائے غالباً 7,200 روپے تک جو ہے یہ پینشن کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ریڈیوس پینشن جو قانون کے اندر بیان کیا گیا۔